میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو لیے ہوئے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی تیسرے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور اس کا تیسرا رکوع، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات بنی اسرائیل یعنی یہود کے لیے اتاری گئیں۔ یہودیوں کے ہاتھوں کم و بیش علماء کرام کی تصریحات کے مطابق 43 انبیاء کو شہید کیا گیا، اور انبیاء علیہم السلام کے وہ وارث جو حق بات کی تلقین کرتے تھے وہ بھی یہود و نصارہ کے اس شر سے نہ بچ سکے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بات یہ ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو اس کے علماء کرام نے 2 جوابات لکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال سے پہلے 3 سال پہلے ایک یہودی عورت نے شہید کرنے کی کوشش کی اور آپ کو کھانے کے اندر زہر ڈال کر دیا گیا، اور جب آپ کا وقت وصال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اس طعام کے درد کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کی رگ منقطع ہو رہی ہے۔ علماء کرام نے یہ بات یہاں پر واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ایک طریق سے شہادت بھی ہے، کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت زہر کے اثر کو بالکل زائل فرما دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے میعاد، اپنی مدت پوری فرمائیں۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو واپس لوٹایا، اور اس زہر کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے اندر محرکات بنے۔ اس آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات سے منکر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھے گا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ تو یہود اللہ تبارک و تعالی فرشتوں، آسمانی کتابوں، انبیاء سابقین، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، عذاب و ثواب سب کو مانتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ تورات، زبور، انجیل میں الگ الگ مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں موجود تھیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار گویا ہر شے کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا انکار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آیات کے انکار کے مترادف ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ایک شے کو تسلیم کرے اور باقی چیزیں جو اس کے مزاج پر گراں گزرے یا اس کے مزاج کے یا عقیدے کے موافق نہ ہو وہ ان کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرے کہ میں اسلام کا داعی ہوں، اسلام پر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ سوچ اسلام میں قطعاً قبول نہیں کی گئی۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہو جاؤ، اور اگر اسلام میں داخل نہیں ہونا تو اس کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابیں، تمام انبیاء، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، تمام چیزوں کو اسی طریقے سے ماننا ہوگا جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سے ہم تک دعوت پہنچی۔ مزید ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انصاف کا حکم دینا، کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دعوت فکر دینا، اسلام کی دعوت دینا، نیکی کی تلقین کرنا، اس کو اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت کی بات بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء میں سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، عزت، عظمت کس شخص کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، حاکم اس شخص کو شہید کر دے۔ تو یہ شہادت کا مرتبہ پانے والا بڑا عظمت والا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء جناب حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص جو کسی ظالم شخص کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو دعوت فکر دے، دعوت نیکی دے، اور وہ حاکم اس کو شہید کر دے، تو ایسا شخص بھی سید الشہداء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا اگرچہ جو شان نزول ہے اور اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن جو لوگ تفسیر کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آیت کا شان نزول نہیں، اس کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں یعنی جس کو ناحق قتل کیا گیا، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس کا مصداق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کا مصداق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس کے راستے میں تکالیف، پریشانیاں آئیں، اور ان پریشانیوں کے عوض اس نے موت کو قبول کر لیا، تو ایسا شخص سید الشہداء ہے، یا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء میں بڑی عظمت سے نواز رکھا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، مصیبت کے وقت کلمہ حق نہ کہنے کا جواز بھی ہے، لیکن اس کو ہم اپنی زبان میں رخصت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عزیمت یہ کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جائے اور حق بات کہہ دی جائے، یہ عزیمت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی جان، اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے کچھ وقت کی خاموشی اختیار کر جائے تاکہ میری جان، میری عزت، آبرو، میرا مال یہ بچ جائے، تو اسلام میں اس کو رخصت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، ایسے لوگوں کے پاس جو دلائل ہیں ان میں یہ حدیث مبارکہ جس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان خود کو کسی ذلت میں ڈالتا نہیں ہے، یا مسلمان کے لیے خود کو کسی ذلت میں ڈالنا جائز نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذلت میں خود کو ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے جس کو وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو علماء کرام نے رخصت پر محمول کیا ہے، اور پہلا معاملہ کہ اگر کوئی سختی، اگر کوئی تکلیف آ جائے اس کو برداشت کر لینا، یہ عزیمت ہے۔ لہٰذا جو صحابہ یزید کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے، اور جو امام حسین کا معاملہ تھا وہ عزیمت پر مبنی تھا۔ لہٰذا دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ افضل تھا، اور اولا بھی یہی راستہ تھا، عزیمت کو رخصت پر فوقیت حاصل ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ پیچھے ان کے 3 جرموں کا ذکر کیا گیا۔
ان کے 3 جرموں کا ذکر ہے، اور آگے اب ان کے لیے 3 سزاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ پہلی سزا آخرت کا عذاب یعنی عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ دوسری سزا جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے گئے۔ تیسری سزا قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ان 3 سزاؤں کا معاملہ کیا ہے، ان 3 سزاؤں کی وضاحت کیا ہے؟ ان کے اعمال کا دنیا میں ضائع ہو جانا، آخرت میں ضائع ہو جانا، ان کے لیے مددگار کا نہ ہونا۔ اب دنیا میں اعمال ضائع ہو جانے کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے کام، جو اچھے کام انہوں نے دنیا میں کیے، ان کی تحسین نہ ہوگی، وہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جہاد میں ان کو قتل کر دیا جائے گا، میدان جہاد میں ان کا جو مال ہاتھ آئے گا وہ بطور غنیمت استعمال کیا جائے گا، اور جو لوگ میدان جنگ میں گرفتار ہوں گے ان کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اور آخرت میں اعمال ضائع ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ آخرت میں ان کی نیکیوں پر ان کو اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، ان کو عذاب کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یعنی جب یہ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہ ہوگی۔ تیسری سزا کہ ان کو ہر قسم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد شفاعت صغریٰ ہے۔ قرآن شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا۔ مختلف قرآن کی صورتوں کے لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گی، یعنی دیگر اولیاء کرام شفاعت کریں گے، علماء کرام شفاعت کریں گے۔ یہ شفاعت مومنوں کے لیے قیامت کے دن ایک مدد ہوگی، لیکن یہود کے لیے فرمایا گیا، بنی اسرائیل کے لیے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر وہ اس ایک گروہ ان میں سے بے رخی کرتے ہوئے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ یعنی اپنی کتاب پر بھی ان کو اعتقاد اور وثوق نہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ تمہاری کتاب کے مطابق تمہارے جرائم کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی یہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ اس آیت کا شان نزول انتہائی اہم ہے، توجہ طلب مسئلہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کر جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں یہود کی ایک جماعت کو اسلام کی دعوت دی۔ اے محمد، آپ کس دین پر ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنی آسمانی کتاب توریت لے آؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ یہ کتاب ہی کر دے گی۔ اس پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ وہ اپنی کتاب نہ لا سکے، نہ ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب دی۔ دوسرا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ 24ویں آیت ہے سورہ ال عمران کی کہ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ یہود کا وہ عمل جو انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستش کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلوا لیا اور کوہ طور پر آپ کو 40 دن رہنا پڑا، تو آپ کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی گئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس بچھڑے کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے عوض ان لوگوں کو بہت سخت سزاؤں سے گزرنا پڑا۔ اب یہود کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں، بس اگر ہمیں عذاب ہوگا تو ان 40 دنوں کا ہی ہوگا جو ہم نے دنیا میں رہ کر بت پرستی کی، یعنی اس بچھڑے کی پوجا کی، شرک کیا، اور وہ سزا صرف اور صرف 40 دن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں دے گا؟ ہم انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہٰذا
ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی وجہ سے عذاب میں زیادہ دیر نہیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے متعلق ایک دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آج کے بہت سے لوگ بھی اپنے نسب پر بہت فخر کرتے ہیں۔ اسلام نے اسی نسبی تفاخر کو ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دور جاہلیت کی انہی رسموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اپنے باپ داداؤں پر فخر نہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج کسی سیاہ کو کسی سفید پر اور کسی سفید کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو کی معید وہ آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مختلف قبائل اور مختلف قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہی ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، صاحب عزت و عظمت، شان والا وہی ہے جو اللہ رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے پھینک دے، یعنی بد اعمالیوں کے باعث وہ پیچھے چلا جائے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کر آتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اور اہل تشیع کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کے اندر بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو نصائح ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ قول ایسے ہی موجود ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کی بد اعمالیاں پیچھے پھینک دیں، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کر آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اولیاء کرام میں سادات بھی موجود ہیں، غیر سادات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا دونوں کے لیے عام رہی۔ جنہوں نے نیکی کے اعمال کیے، یہ یہود و نصارہ کی سوچ ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم سے قلم اٹھا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سوچ کو مسلنے کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر فلاں فلاں عورت کی جگہ پر فاطمہ بھی ہوتی تو جو عورت کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی وہی سزا تجویز کی جاتی۔ یعنی اسلام کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھتا کہ فلاں سے 5 نمازوں کا قانون اٹھا لیا گیا اور فلاں شخص سے سزا کا قانون اٹھا لیا گیا۔ اس مسئلہ کے اندر سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد ہم سے حساب کتاب بھی ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ کسی کی نیکیوں کی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی اور برائیوں کی سزا بڑھائی نہیں جائے گی۔ جو اس نے کیا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، کیونکہ اگر سزا و جزا میں تفاوت ہو جائے، ایک شخص نے گناہ ایک کیا ہو اور اس کو سزا 2 گناہوں کی ملے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ تو کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ذرہ برابر بھی، نہ کسی کے نامہ اعمال میں کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ یہود و نصارہ کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے ہو تمہیں اس کی جزا اور سزا یقیناً دی جائے گی۔ یہ جو تمہاری سوچ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف 40 دن عذاب بھگتنا ہے، یہ غلط سوچ ہے، تم نے خود کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ تمہارا خود ساختہ عقیدہ ہے کہ تم فلاں کی اولاد ہو، تم پر عذاب کی کوئی کیفیت نہیں وارد کی جائے گی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہی گناہ کرے اور اسے جہنم کے عذاب میں گزارا جائے، اور یہود وہ گناہ کریں اور انہیں انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، یہ ایک ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے کر آئیں گے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا خردلن آتینا بہا وکفا بنا حاسبین، کہ ایک رائی کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا اس کو لایا جائے گا۔ یہ یہودیوں کی اسی سوچ پر ضرب لگائی جا رہی ہے
کہ 40 دن عذاب کا جو تصور ہے، جو عقیدہ ہے، یہ تمہارا خود ساختہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس اعمال کی سزا اور جزا میں نہ زیادتی فرمائے گا، نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ جتنے نیک اعمال کیے ان کی جزا پائے گا، اور جس نے جتنے گناہ کیے اتنی سزا بھگت لے گا۔ یہ 40 دن کی سوچ تمہاری خود ساختہ سوچ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ سو جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزا پائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یوں عرض کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک برکت کی بات ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں، پھر اس آیت کے شان نزول کی طرف آتا ہوں کہ جو شخص اس آیت کو فرض نمازوں کے بعد کثرت سے پڑھتا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ شخص مالی طور پر وسعت رکھنے والا ہو جاتا ہے، اس سے قرض وغیرہ اتر جاتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھے وہ مالی تنگ دستی سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور ان کا ارادہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جگہ پر ایک پالیسی رہی، ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہم مدینے کے باہر ایک خندق کھدوا دیں تاکہ مسلمان مدینے کے اندر محفوظ رہیں اور کفار ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ خندق کھودیں۔ لہٰذا صحابہ اکرام نے خندق کھودنا شروع کر دی، اور خندق کافی گہری کھودی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بہت بڑا پتھر جس کو صحابہ اکرام نے گودالوں سے توڑنے کی کوشش کی لیکن نہ توڑ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بلا کر لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں راستے میں ایک پتھر کو توڑنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدال پکڑ کر جیسے ہی اس پتھر پر ضرب لگائی تو آگ کی چنگاریاں نکلی اور وہ پتھر یک لخت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پتھر کو توڑتے ہوئے جو آگ کی چنگاریاں نکلیں، مجھے اس کی روشنی میں دکھایا گیا کہ روم اور فارس کی سلطنتیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا۔ روم اور فارس کی سلطنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی اور نقص نکالنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، وہ پکار اٹھے، کہنے لگے اے مسلمانوں، یہ تمہارے آقا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ یہ تم سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، ابھی اپنی جان بچانے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور باتیں روم اور فارس کی سلطنتوں کو حاصل کرنے کی جا رہی ہیں۔ خوف سے تمہارا عالم یہ ہے کہ تم مدینے میں خود کو محصور کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں، ہم ان خوشخبریوں کو نہیں مانتے۔ اس وقت اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے عزت سلب کر لیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو وعدہ کیا گیا کہ آپ کو رومن امپائر اور جو ایران کی اور فارس کی حکومت ہے یہ عطا کی جائے گی، یہ وعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوا۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے گئے قرآن کریم کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پورا کرنے کا فرمایا، ان چیزوں کا وقوع اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوا ہو، ان کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء جن کو خلافت راشدہ خاصہ کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں مکمل ہوا۔
جیسے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فکر نہ کیجیے، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو قرآن کی حفاظت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ فارس اور روم کی سلطنتیں آپ کے ہاتھ آئیں گی، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں خوارج کی اس نسل کو پاتا تو میں ان کو ایسے قتل کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قتل کیا۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں پورا فرمایا۔ جو خلیفہ نبوت ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے جو وعدے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں میں سے بعض وعدے اپنے نبی کے خلفاء کے ہاتھوں بھی پورے فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس وعدے کا جو پورا ہونے کا وقت تھا وہ دور فاروقی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کی سلطنت 30 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، رفت یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے ان کے ہاتھوں پورے فرما دیے۔ گویا محبوب کے خلیفہ برحق ہونے کا ثبوت بھی یہاں سے حاصل ہوا۔ اللہ مالک الملک ہے، یہاں پر ملک سے مراد سلطنت ہے، غلبہ ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ نبوت ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کوئی اختیارات ثابت کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے کو توحید اور شرک کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اختیار والا ہے، جب آپ کسی اور کے لیے اختیار مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس نظریے کی تردید اسی آیت سے ہو رہی ہے۔ اللہ مالک الملک ہے اور اپنی بادشاہت میں جس کو چاہے عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور واضح طور پر قرآن میں جو موجود ہے کہ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ اب ہوا ہم نے مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو نرم طریقے سے ان کو ہوا میں لے کر چلتی تھی، یعنی ان کو ہوا اپنے ساتھ اڑا کر چلتی تھی، جس سے چاہے بادشاہت سلب فرما لے۔ تاریخ کے اوراق میں مغل بادشاہوں کا تنزل بھی ہے، لودھی خاندان کا تنزل بھی ہے۔ بہت سی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بادشاہ جو پہلے بادشاہ تھے بعد میں فقیر ہو گئے۔ بالخصوص تاتاریوں کے دور کے اندر مسلمان جب آپسی نا اتفاقی کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام کی تمام سلطنتیں لے لیں، پھر ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت۔ کچھ لوگ کسی شخص سے اپنی عزت اور ذلت کے لیے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی، اور دلوں میں عزت پیدا کرنا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ میرے لیے مزید حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی جائے، اس کی محبت ڈال دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اولیاء کرام اپنی قبروں میں بھی لیٹ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دو شرطیں ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے گا۔ ایک ایمان لائے اور ایک اچھے عمل کیے۔ اگر آپ ایمان بھی لائیں اور اچھے عمل نہ کریں تو آپ کی کسی کے دل میں عزت نہیں ہوگی اور آپ اس شخص سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ دلوں کو پھیرنا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہے ان کو پھیر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ دنیا شرق تا غرب اس شخص کی معتقد ہو جاتی ہے اور اس کی عظمتوں کے جھنڈے بلندیوں پر گاڑ دیے جاتے ہیں۔ تو جسے چاہے اللہ عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سلب فرما لے۔ آج اگر تاریخ کے اوراق میں آپ دیکھیں تو نامور حکمران کیسر و کسریٰ، نمرود، فرعون، نوشروان اور منگول، یہ تمام کے تمام آج تاریخ کے اوراق کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور آج دنوں میں اگر عظمتیں موجود ہیں تو صدیق اکبر کی عظمتیں موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں موجود ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا وعدہ فرمایا، مکمل فرمایا، پورا کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے
اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اگر کسی شخص نے ان دو چیزوں کے بغیر عزت کو حاصل کرنا چاہا ہے تو وہ ساری زندگی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 27ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو، جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہیں اور دن بڑے ہیں، سردیوں میں راتیں بڑی ہیں اور راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ صدیوں سے سردیوں کی راتیں طویل اور گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں۔ تمام کا تمام نظام ایک تسلسل کے ساتھ چلنا، پھلوں کا اپنے اپنے موسم میں ظاہر ہونا، ہر پھول کا اپنے موسم میں ظاہر ہونا، یہ تمام کا تمام نظام جو ایک تسلسل سے، ایک توازن سے چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا۔ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا، لفساد آتا، ہر چیز الٹ پلٹ ہو کے رہ جاتی۔ ہر چیز کا ایک تسلسل سے چلنا، ہر وقت کا اپنے مقررہ وقت پر آ کر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ مزید فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ وہ زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ بے جان سے جاندار کو، یعنی انڈے سے مرغی کو، اور جاندار سے بے جان کو، اور مرغی سے انڈے کو، بے جان نطفے سے انسان کو، انسان سے بے جان نطفے کو، یا کافر سے مسلمان کو، یا مسلمان سے کافر کو پیدا کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فاسقوں سے نیک کو پیدا کرتا ہے، نیکوں سے فاسق پیدا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایک صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے گھر میں یزید جیسا بچہ پیدا ہوا، اور با یزید بستامی جن کے آباء و اجداد آتش پرست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں جو مقام جبریل کا ہے، اولیاء میں وہی مقام با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آباء و اجداد کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نعمان بن ثابت، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم کے دروازے اور دریچے کھول دیے جو بہت سے ایسے لوگوں کے لیے نہ کھلے جو جدی پشتی طور پر مسلمان تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، جس کو چاہے جس سے پیدا کرے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام مخلوقات کو ان کی خواہشات کے مطابق رزق عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالا جائے اور اس کو جب باہر نکالا جائے تو اس کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے۔ سمندر کا جو پانی اس سوئی کے ساتھ مس ہونے کے بعد اس کے ساتھ لگا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں انسانوں اور جنات کو ان کی خواہشات کے مطابق رزق عطا فرمائے، اختیار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہونے والی۔ مزید ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون القافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله النفس والى الله المصير۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، جو کوئی ایسا کرے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کفار سے دوستی اور محبت کی ممانعت کر دی گئی، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، سورہ ہود کی آیت نمبر 113، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118، سورہ الانعام کی آیت نمبر 68 اور سورہ نساء کی آیت نمبر
140 ان تمام آیات کے اندر یہی مضمون دہرایا گیا کہ بد مذہبوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان سے دور رہو، بد عقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، تم ان سے دور رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ان سے دور رہنا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اسی لیے کسی صحیح العقیدہ اہل سنت کے شخص کو کسی بد مذہب کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی۔ ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسرالیوں کو منتخب فرمایا۔ ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میرے صحابہ کی توہین کریں گے اور ان کے عیب نکالیں گے، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کے ساتھ مت کھانا، ان کے ساتھ مت پینا، ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء کے اندر روایت کیا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قلابہ کا قول نقل کیا کہ پھر گمراہ فرقوں کے پاس نہ بیٹھو، ان سے بحث نہ کرو، کیونکہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں تمہیں مبتلا کر دیں گے اور تمہارے عقائد کو تم پر مشتبہ کر دیں گے۔ یعنی بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے کی شدید ممانعت کر دی گئی۔ کفار اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ مواسات یعنی انسانی ہمدردی کا تعلق رکھنے میں کی ممانعت نہیں، لیکن جب دینی معاملات کے اندر گفتگو شروع ہو جائے تو ایسے معاملات میں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہما وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ تم فرما دو کہ اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے یا اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف واضح طور پر اشارہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب ولی توبہ بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن اپنی عمر کا حساب لگایا تو آپ نے دیکھا کہ میری عمر کے کل ایام 21,500 بنتے ہیں، 21,500 ایام بنتے ہیں۔ تو انہوں نے خوف خدا سے چیخ ماری اور کہنے لگے افسوس، اگر میں نے زندگی میں روز بھی ایک گناہ کیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں 21,500 گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اگر میں نے روز 10,000 گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ سوچ کر غش کھا کر گر گئے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس واقعے کو امام غزالی نے لکھا، ہمارے اکابرین کس حد تک اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو پھر ایک دفعہ گناہ کا موقع ملا اور اس نے اس گناہ سے اجتناب کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچنے کے سبب معاف کر دیا، میری خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات فرمائی کہ میرے بندے اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ خیال جاں گزیر رہتا ہے کہ ہم خلوتوں میں ہیں یا جلوتوں میں ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھنے والا ہے، ہم اپنے رب سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ خوبصورت نوجوان تھا، عورت کا معاملہ فریفتہ ہو گئی اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھا اور اسی
خوف خدا میں اس کی روح نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کا بتایا گیا کہ اس نے خود کو گناہ سے دور رکھا اور اب خوف خدا میں اس کی جان نکل گئی۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے خوف رکھے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ نوجوان اپنی قبر سے بولا بالکل ایسا ہی ہے، جو اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائے اللہ اس کی قبر کو بھی جنت بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا